اللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم وقال تبارک وتعالی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وقال عز وجل هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال جل وعلا ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ان مجالس میں اقسام شرک کا بیان جس ترتیب سے ہو رہا ہے اس میں ہم شرک فی الذات کی بحث ختم کر چکے ہیں۔ گزشتہ نشست میں خیال یہ تھا کہ شرک کی دوسری قسم یعنی شرک فی الصفات کا بھی بیان شروع ہو جائے گا، لہذا اس نشست کے آغاز میں بھی میں نے انہی آیات کی تلاوت کی تھی جن کی آج تلاوت کی ہے، لیکن کل ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ اب بغیر کسی تمہید کے، اس لیے کہ وقت کم ہے اور ارادہ یہی ہے کہ اب دو نشستوں میں اس بیان کی تکمیل کر لی جائے، لہذا پچھلی کسی بات کا اعادہ کیے بغیر اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ شرک فی الصفات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے، کسی صفت میں مشابہ کر دینا، ہم پلہ قرار دے دینا، برابر کر دینا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیدی جو امور تھے ان کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ شرک فی الصفات کا معاملہ ذرا باریک قسم کا ہے، دقیق علمی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں مغالطے کا امکان بہت کافی ہے۔ غیر شعوری طور پر بھی انسان اگر چند بنیادی حقائق کو مستحضر نہ رکھے، پیش نظر نہ رکھے، تو ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی ارادے اور شعور کے اس کا قدم شرک فی الصفات کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری یہ زبان کی تنگ دامانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے بھی ہم وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو مخلوقات کی صفات کے طور پر مستعمل ہیں۔ مثلا ہم بھی موجود ہیں، یہ کائنات بھی موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے۔ اب گویا کہ صفت وجود مشترک ہے اللہ اور مخلوقات کے مابین۔ مخلوقات میں بھی علم ہے، انسان بھی صاحب علم ہے، انسانوں میں علامہ بھی ہوتے ہیں، اور علامہ جو ہے یہ انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے۔ ایک تو فعال کے بدن پر علام، مزید اس میں اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے تا کا اضافہ علامہ، بہت بڑا عالم۔ اب اللہ کو بھی ہم علیم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، علام کہتے ہیں، یہ تمام الفاظ مشترک ہیں۔ قدرت، اختیار، ارادہ، یہ تمام الفاظ مشترک ہیں۔ حیات، سمع، بصر، یہ تمام صفات جو ہیں
یہ الفاظ مشترک ہیں، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوں گے اور مخلوقات کے لیے بھی۔ اب اگر یہ بات ذہن میں نہ رہے کہ جب ان میں سے کوئی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم بالکل مختلف ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے اس مفہوم میں کہ جب ان صفات کا اطلاق مخلوقات میں سے کسی پر ہو اور جب کہ یہی الفاظ یہی صفات اللہ کے لیے استعمال کی جائیں۔ اگر وہ بات سامنے نہ رہے تو لفظی اشتراک کی بنا پر بہت سا خلط مبحث ہو سکتا ہے، بہت سے مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر بھی انسان شرک میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں جو بنیادی امتیازی امور ہیں انہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ یہ 3 امور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے، کسی اور نے اسے عطا نہیں کیا ہے، وہ خود قائم ہے، خود بخود موجود ہے، اسی طرح اس کی جملہ صفات بھی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں جملہ مخلوقات کسے باشد، وہ حیوانات ہوں، انسانات ہوں، وہ چاہے فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، کسے باشد، سب کی صفات عطائی ہیں، ذاتی نہیں۔ کسی کے پاس اپنی کوئی صفت نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ہندی کا بڑا پیارا دوہا ہے کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے۔ اس کا دوسرا مصرع جو ہے کہ تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے، یہ وہی بات ہے کہ جو فارسی میں کہی گئی، یا ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے، تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے۔ مخلوقات میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں، نہ وجود ان کا ذاتی ہے، متکلمین کہتے ہیں وجود خانہ زاد نہیں ہے، عطائی ہے، نہ ہی کوئی صفت ذاتی ہے، سب اللہ کی عطا کردہ۔ دوسری بات، اللہ کی ذات بھی قدیم، ہمیشہ سے ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کے مقابلے میں کل موجودات حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں تھے، ایک وقت معین پر ان کا وجود ہوا، اور وہ سب کے سب فانی ہیں، بالقوہ فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بقا عطا کر دے اس کا اختیار ہے، لیکن اپنی ذات میں فی نفس ہی ہر شے فانی ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی غیر محدود، لا متناہی، مطلق، ایبسولیوٹ، اسی طرح اس کے جملہ صفات لا متناہی، غیر محدود، ایبسولیوٹ۔ اس کا علم لا متناہی، غیر محدود، اس کی قدرت لا متناہی، غیر محدود، جس کے لیے ہماری زبان کے اعتبار سے بس صرف ایک لفظ ہے جس کا سہارا انسان لیتا ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے بار بار جو ہے اللہ کی صفات کے ضمن میں دہرایا ہے۔ ہوا بکل شیء علیم، ہوا علی کل شیء قدیر۔ اب لفظ کل کے سوا یہ ہماری زبان کے تنگ دامانی ہے، اس لیے کہ زبان ظاہر بات ہے کہ مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے۔ جو کچھ انسان دیکھتا رہا اس کے لیے وہ نام تجویز کرتا رہا، الفاظ بناتا رہا، تو ظاہر بات ہے کہ ان الفاظ کے اندر وہ محدودیت ہے کہ جو ہمارے مشاہدات میں ہے۔ یہ الفاظ مطلق حقائق کی تعبیر سے قاصر ہیں، بس ایک لفظ ہے کل، اگرچہ اس کل کا بھی ہم کو تصور نہیں کر سکتے، ہمارے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ کل قدرت کس شے کا نام ہے، اس لیے کہ جو خود جزوی شے ہے وہ کل کا تصور کر ہی نہیں سکتی۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں مطلق، غیر محدود، لا متناہی، جبکہ جملہ مخلوقات، پھر میں عرض کروں گا کسے باشد کوئی ہو، ان میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہوگا، درجے کا فرق رہے گا لیکن نوعیت کا فرق نہیں ہوگا۔ اسینشلی جملہ مخلوقات کی جو جملہ صفات ہیں وہ محدود ہیں، متناہی ہیں۔ یہ 3 ہیں ما بہل امتیاز امور، ان کو سامنے رکھا جائے
تو صفات خداوندی اور انہی الفاظ کا اطلاق جب بطور صفت ہوتا ہے مخلوقات میں سے کسی پر، تو ان کے مابین جو فرق و امتیاز ہے اسے پیش نظر رکھا جائے۔ اگر اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو شرک کا شائبہ پیدا ہو جائے گا، اور اس کے اندر چاہے انسان کا ارادہ ہو یا نہ ہو انسان شرک میں ملوث ہو جائے گا۔ اب دیکھیے 5 صفات اللہ تعالیٰ کی بنیادی مانی گئی ہیں۔ ویسے تو اللہ کے تمام اسماء بھی در حقیقت صفات ہی ہیں، اللہ کے تمام اسماء جو ہے صفاتی اسماء ہیں۔ ان کو جب نکرہ کی شکل میں لائیں گے، کامن ناؤن کی شکل میں، تو اسے صفت کہیں گے۔ علیم، قدیر، یہ صفت ہے۔ العلیم، القدیر، الف لام لگ گیا، معرف باللام ہو گیا، اب یہ معرفہ ہے، اب یہ اللہ کا نام بن گیا۔ تو ہماری چونکہ کل معرفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی ہم جس درجے میں بھی کسی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کوئی تصور کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل کے الفاظ ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے۔ ذات باری تعالیٰ تو ہمارے حواس تو خیر بہت ہی محدود شے ہے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے، ہمارے خیال سے، ما ورا ثم وا ورا ثم ما ورا، جس کو کہ شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات میں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا تو کوئی تصور ممکن ہی نہیں۔ اب صفات میں نوٹ کیجئے کہ اگرچہ جتنے نام ہیں، 100 نام ہیں، 99 نام ہیں، تو گویا کہ اتنی ہی اللہ کی صفات بھی ہیں، لیکن ان میں سے 5 کو مانا گیا بنیادی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات، نمبر 2 صفت علم، نمبر 3 صفت قدرت، نمبر 4 صفت ارادہ، اور نمبر 5 صفت کلام۔ بعض متکلمین وجود کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مانتے ہیں، حالانکہ اکثر کا خیال یہ ہے کہ وجود تو در حقیقت وہ جوہر ہے جس پر کہ صفات بطور اعراض مترتب ہوتی ہیں۔ میرا ایک وجود ہے، اس پر ایک صفت ہے کہ جس کا اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ بہرحال متکلمین کے مابین ایک نزاعی مسئلہ ہے کہ وجود کو بھی صفت مانا جائے یا نہ مانا جائے، لیکن ہماری اس وقت کی گفتگو میں ہم اس کو بھی شامل کریں گے۔ وجود، حیات، علم۔ اب آپ دیکھیے کہ علم ہی میں سمع، بصر، یہ سب علم ہی کی شاخیں ہیں۔ دیکھنے سے علم حاصل ہوا، سننے سے علم حاصل ہوا، لطیف، خبیر، یہ تمام صفات جو ہیں وہ صفت علم ہی کی در حقیقت تشریح و توضیح پر مشتمل ہیں۔ تو بقیہ تمام صفات انہی بنیادی صفات کے ہی در حقیقت انہی کی تشریح اور تفصیل اور توضیح پر مشتمل ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک کو لیجئے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ احساس نہ رہے کہ ہمارا ارادہ نہ ہونے کے درجے میں ہے، اس لیے کہ وہ تو تابع ہے، حالات سازگار ہوں، اس کے لیے ضروری جو چیزیں ہیں، پری ریکویزٹس ہیں، وہ مہیا ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مشیت بھی شامل ہو جائے، تب وہ ارادہ پورا ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے یا تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے، جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ یہ جو مشیت اور ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، مشیت بھی در حقیقت ارادے ہی کی تعبیر ہے۔ اس کے مطلق ہونے کا قرآن مجید میں جو بیان آتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، مطلق، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے۔ تو یہ مشیت مطلق، یہ کسی اور کی مشیت کے تابع نہیں ہے، اس کا ارادہ مطلق، اس کے ارادے کا پورا ہونا کسی اور کی اجازت یا سینکشن پر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، کہاں ہمارا ارادہ، اس لیے فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز مت کہنا کبھی کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ میرا ارادہ ہے، میری خواہش ہے
میں نے یہ پروگرام بنا لیا ہے، کل مجھے راولپنڈی جانا ہے، اس کے لیے جو ضروری اسباب ہیں وہ فراہم کر لیے ہیں، گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے، سب کچھ صحیح ہے۔ اس کے باوجود ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کے باوجود میں نہیں جا سکوں گا اگر اللہ کو منظور نہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔